کا رب کا قرب پانے کا، مصطفیٰ کا قرب پانے کا، آقا کی محبت اور نگاہ رحمت پانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تابعداری، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صورت کو اپنانا، میرے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات کی تابعداری کرنا۔ بس ایک ہی طریقہ ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو، رب تک پہنچنا چاہتے ہو، مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچنا چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے بن جاؤ، اپنے معاملات، اپنے اخلاق، اپنا کردار، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی معاشرت، اپنی معیشت، اپنا کاروبار، اپنی تجارت، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کرنے لگ جاؤ، اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھو، حضور کی جلوہ گری کو سمجھو، مقصد بعثت مصطفیٰ کو سمجھو، حضور سرور دو جہاں کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اس لیے جلوہ گر ہوئے کہ انسان بن جائے، انسان بن جائے۔ اور انسان کب ہوتا ہے؟ انسان کا مادہ اشتقاقی 3 بیان کیے گئے، ایک بیان کرتا ہوں کہ انسیت سے ہے کہ بندہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں ایسا خود رفتہ ہو جائے کہ دنیا وما فیہا سے وہ بالکل بے خبر ہو جائے، اس کا ہر عمل کا مقصد اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت ہونی چاہیے، اس کے ہر عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، اس کے ہر قول اور ہر فعل میں اتباع رسول ہونی چاہیے، مطابقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونی چاہیے، اور اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی ہے، جس کا قرآن نے بار بار حکم دیا ہے، جسے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بار بار ہم سے مانگا ہے، ہمیں اس مقصد کا مسافر بننا ہے۔ زندگیاں بیت جاتی ہیں، لمحات گزر جاتے ہیں، اور سانسوں کی مالا چلتی رہتی ہے، نہ جانے زندگی کہاں کب ساتھ چھوڑ جائے، اس لیے اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اپنے معاملات کو، اپنے ارد گرد کے معاملات کو، اپنے گھر کے ماحول کو، اپنی گیدرنگ کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے معیار کو، اپنے اخلاق کو جانچو، پرکھو، اس کے جج بنو، اور اپنی غلطیوں کے خلاف فیصلہ صادر کرو، اچھائیوں کو اپریشیٹ کرو، اور اصل مقصد صرف یہی ہے، متاع زیست کا مقصد یہی ہے کہ انسان کامیاب انسان بن جائے، وہ رب کی اطاعت اور فرما برداری کو ہر چیز سے مقدم جانے، اور اصل یہی ہے۔ انسان بدلتے ہیں، راستے بدلتے ہیں، ایام زندگی گزرتے ہیں، لمحات آتے جاتے ہیں، لیکن انسان کا جو مقصد زیست ہے وہ اللہ اس کے رسول کی رضا ہے۔ تو اس لیے میں عرض کروں گا کہ محافل میلاد کا انعقاد کریں اپنے اپنے گھروں میں، حضور کی آمد کا تذکرہ کریں، حضور کے خصائص بیان کریں، حضور کی عظمتیں اور شانیں بیان کریں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی۔ گزشتہ جمعے کو بھی میں نے حدیث سنائی تھی، حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھاؤ، بتاؤ نہیں، سکھاؤ۔ وہ کب سیکھیں گے؟ جب بات بات پر تم اپنے نبی کی بات کرو گے، بات بات پر اپنے آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کی بات کرو گے، حضور کے جلووں کی، حضور کے اخلاق کی، آقا کریم علیہ السلام کے اقوال و اطوار کی بات کرو گے، حضور علیہ السلام کی محبت اور ادب، احترام، تعظیم کی بات ہوگی، حضور علیہ السلام